السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ باوقار معزز سامعین کرام، عزیز ساتھیو، آج میں آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع کے تحت گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے بچوں کی تربیت میں والدین کا کردار۔ اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو بہت سے فرائض سونپ کر، بہت سی ذمہ داریاں سونپ کر انہیں ادا کرنے کا حکم دیا، اور انہی چیزوں میں سے ایک اہم چیز، ایک اہم فریضہ اولاد کی تربیت بھی، کیونکہ تربیت ہی سے انسان بلند مقام کو پہنچتا ہے، اونچا مقام کو پہنچتا ہے، اور ابتدائی سے یعنی شروعی سے جب بچوں کی تربیت کر دی جاتی ہے تو ہمیشہ اس کا اثر باقی رہتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے ماں باپ کو مربی کی حیثیت سے اپنے بچوں کی تربیت کا ذمہ دار بنایا، جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر سورۃ التحریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں، جنہیں جو حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتا، اس کی بات کو نہیں ٹالتا بلکہ اسے انجام دیتا ہے، کر ڈالتا ہے۔ یقیناً اولاد کو جہنم سے بچانے کی صورت یہی ہے کہ والدین اپنے اولاد کو اسلامی احکامات و شعائر کا پابند بنائیں، کیونکہ والدین اس کے مسئول اور ذمہ دار ہیں۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص کو اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ فرما دیا ہے، ہر شخص کو اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ فرما دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلکم رائی وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، تم میں سے ہر ایک کے بارے میں، تمہاری ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ یعنی والدین کو بچے کے حق میں سوال کیا جائے گا، اور حاکم کو رعایا کے حق میں پوچھا جائے گا، اور استاد کو شاگرد کے حق میں سوال کیا جائے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ذمہ داریوں سے کوئی آزاد نہیں۔ گھر کی نگرانی، بچوں کی تعلیم و تربیت، گھر میں دینی ماحول پیدا کرنا، یہ والدین کی ذمہ داری ہے، اور کوتاہی کی صورت میں کل قیامت کے دن والدین سے سوال کیا جائے گا، ماں باپ سے پوچھا جائے گا۔ میرے بھائیوں، بچوں کی 5 سال مدت دیکھنے میں بہت مختصر معلوم ہوتی ہے، بہت کم معلوم ہوتی ہے، لیکن تجربہ بتاتا ہے کہ بچے کے اس مرحلے میں یعنی بچپنے کی تربیت میں آئندہ زمانہ میں بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں بچوں کی تعلیمات بچپن ہی سے شروع کر دی گئی ہے۔
آئیے دیکھیں کہ بچوں کی تربیت میں ماں باپ کیا کیا کردار ہونا چاہیے۔ بچہ جب باشعور ہو جائے، بچہ جب عقل مند ہو جائے تو اسے بتایا جائے کہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے اللہ کی ذات و صفات پر، نبیوں اور رسولوں پر، آسمانی کتابوں پر، جنت و جہنم پر ایمان لانا ضروری ہے۔ بچوں کو شروع ہی سے نماز، روزہ اور قرآن کی تعلیم دی جائے اور یہ بتایا جائے کہ سب سے اہم فریضہ نماز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته۔ اس حدیث کی ترجمانی ایک فارسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، روز محشر کی جا گداز بوت، اولین پرشش نماز بوت۔ روز محشر کا جانے لیوا بڑا ہی ہولناک ہوگا، بڑا ہی خطرناک ہوگا۔ اس دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لیجئے ایک حدیث سنیے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو نماز کی عادت ڈالنے کا حکم دیا ہے اور نماز نہ پڑھنے پر مارنے کا بھی حکم دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین۔ جب بچے 7 سال کے ہو جائے تو انہیں نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائے تو انہیں مار کر پڑھاؤ۔ اسی طرح جب بچہ روزہ رکھنے کے قابل ہو جائے تو اسے روزہ رکھوایا جائے، رکھنے کے لیے کہا جائے، اور عادت ڈالنے کے لیے بلوغت سے پہلے یعنی بالغ ہونے سے پہلے بھی اسے روزہ رکھوایا جائے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ بچہ جب شروع ہی سے یہ سب احکامات سیکھ لے گا تو بلوغت کے بعد اسے کرنے کا عادی بن جائے گا۔ پیارے ساتھیوں، عموماً دیکھا جاتا ہے کہ جو والدین نمازی ہوتے ہیں اس کے بچے بھی نمازی ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ہر کسی کو معلوم ہے کہ چھوٹے بچے جو اپنے ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں وہی راہ اختیار کر لیتے ہیں، ویسا ہی کرنے لگتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، والدین کو چاہیے کہ رات میں سونے سے پہلے اپنے بچوں کو نماز اور نماز کے آداب کی دعائیں سے یاد کرائیں، کیونکہ بچپن میں جو دعائیں یاد ہو جائیں گی وہ زندگی بھر نہیں بھولیں گی۔ میرے عزیز ساتھیوں، والدین کو چاہیے کہ بالکل صبح سویرے اٹھیں۔ بعض والدین کو دیکھا جاتا ہے کہ دن نکلنے تک سوتے رہتے ہیں، اٹھنے کے بعد نماز، روزہ اور قرآن کی تلاوت سے کوئی مطلب نہیں۔ ظاہر ہے دیر سے اٹھنا، اسلامی آداب کی رعایت نہ کرنا اور اس جیسے اور بہت سے امور بچوں کے اخلاق کے اوپر برا اثر ڈالتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے ابھی ذکر کیا کہ چھوٹے بچے جو اپنے ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں وہی راہ اختیار کر لیتے ہیں، ویسا ہی کرنے لگتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، حدیث کے اندر ہے کہ ہر بچہ فطرتی طور پر توحید و ایمان اور طہارت و پاکیزگی پر پیدا ہوتا ہے، لیکن پیدائش کے بعد گھر اور ماحول کے اثر سے متاثر ہو کر غلط راہ پکڑ جاتے ہیں۔ کل مولود یولد علی الفطرۃ ابواہ او یعودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں، یعنی بچہ جیسا ماحول پاتا ہے اسی ماحول میں ڈھل جاتا ہے۔ اب ذرا غور کریں، آج کچھ والدین ہیں جو اپنے بچوں کو غیر مسلموں کے یونیورسٹیوں میں تعلیم دلواتے ہیں، وہاں بچے عیسائیت یا ہندویت اساتذہ کے پاس تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ آپ ہی اس کا فیصلہ کیجئے وہاں ہندویت کا اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر ہم اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیں، اچھے تعلیم ادارے میں تعلیم دلوائیں جہاں اپنے تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی ہے، وہاں اسے قرآن و حدیث کے علوم کے ساتھ ساتھ عصری علوم بھی ملیں گے اور اس کے فطری میں اسلامی تہذیب اخلاق بھی رائج ہوں گے، یعنی وہاں سے اچھے اخلاق بھی سیکھیں گے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، اے بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ
زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔